الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم پھر یوم القیامتی قیامت کے دن یخزیہم اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. ویقول اور کہے گا این شرکائی کہاں ہے میرے وہ شریک الذین کنتم تشاقون فیہم جن کے بارے میں تم جھگڑا کرتے تھے. قال الذین کہیں گے وہ لوگ اوتوا العلم جن کو علم دیا گیا ان الخزی بے شک رسوائی الیوم آج والسوء اور برائی علی الکافرین کافروں پر ہے. گزشتہ درس میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے محلات کو برباد اور ویران کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں کہ جو لوگ اپنے محل کو اللہ کی نافرمانی سے سجاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی سے آباد کرتے ہیں، جب اللہ کا حکم آتا ہے تو اللہ سب کو برباد کر دیتے ہیں. گزشتہ جو آیت پڑھی تھی اس کے اندر مفسرین نے یہ بات لکھی تھی کہ نمرود ابن کنعان جس نے بہت بڑا محل بنایا تھا اور اس کے اندر مختلف جگہ بنائی تھی کہ اس جگہ پہ بیٹھ کے شراب پینی ہے، اس پہ گناہ کرنا ہے، اس پہ ناچ گانا ہے، اس میں یہ بے حیائی ہوگی، اس میں یہ بے حیائی ہوگی، فلاں میں فلاں بدماشی ہوگی، فلاں میں فلاں بدماشی ہوگی. محل کے اندر سارا انتظام انہوں نے کیا. اب محل کے اندر محفل ان کی سجی ہوئی تھی، گانے گائے جا رہے ہیں، ناچ ہو رہا ہے، عورتیں ناچ رہی ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، مکالا ملا جا رہا ہے، بدماشیاں ہو رہی ہیں. فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ بس اللہ تعالیٰ کا حکم آیا عمارتوں کی بنیاد سے. فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ وہ محل کی عمارت کی چھت گر پڑی، ان کو پتہ ہی نہیں چلا. یہ تو دنیا کا عذاب ہے، یہ تو دنیا کی پکڑ ہے، یہ تو دنیا کی سزا ہے. اور آخرت میں کیا ہوگا، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تو جو آج آیت پڑھی ہے اس کے اندر قیامت کا ذکر کیا ہے. فرمایا ثم یوم القیامت یخزیہم پھر قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا. قیامت کوئی عام بات نہیں، کوئی کھیل تماشا نہیں، قیامت ہے. فرمایا قیامت والے دن اتنا پسینہ آئے گا کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے. اور ایسا منظر ہوگا، اتنی سختی کر دی جائے گی، زبان باہر لٹک جائے گی، پھر اس زبان کو گلے میں لپیٹ دیا جائے گا. اتنی سختی ہوگی قیامت والے دن، نیچے والا ہونٹ پاؤں تک پہنچ جائے گا، اوپر والا ہونٹ اوپر کی طرف سے پیچھے کمر تک پہنچ جائے گا.
اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں یہ جو بدبخت ہے نا مجھے ناراض کر کے آئے ہیں، ان کا سینہ چیرو، ان کا سینہ چیرا جائے گا بائیں طرف سے، بائیں طرف سے سینہ چیر کر پھر بایاں ہاتھ اس کے اندر ڈال کے ہاتھ پیچھے سے نکالا جائے گا، اور پھر بایاں ہاتھ میں پیچھے سے ان کو نام اعمال دیا جائے گا۔ یوں نہیں بس بایاں ہاتھ میں نام اعمال لے لیا اور ہاتھ کو پیچھے کر دیا، ایسے نہیں، سینے کو چیر کر بایاں ہاتھ سینے کے اندر داخل کر کے پیچھے پشت نکالا جائے گا ہاتھ، پھر نام اعمال دیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں ان کو درے لگاؤ، فرشتے ان کو ماریں گے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میری مان کر نہیں آئے، مجھے ناراض کر کے آئے ہیں، میرے نبیوں کو جھٹلا کر آئے ہیں، میرے نبیوں کی نافرمانی کر کے آئے ہیں۔ آج تو ہم قیامت کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور دیکھی جائے گی، دیکھی جائے گی۔ دنیا میں کوئی تھپڑ مار دے وہ برداشت نہیں ہوتا، اتنا ظلم ہوگا، اتنی سختی ہوگی قیامت کے دن، کون برداشت کرے گا؟ یہاں تو کانٹا لگ جائے تو ہماری جان نکلنے کو آ جاتی ہے۔ اور فرمایا قیامت کے دن ایسا منظر ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اگر کسی نے شہرت کا لباس پہنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے پتہ چلے کہ میں بھی ہوں، تکبرانہ لباس پہنا، تکبر کیا لباس پہن کے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کے لباس پہنائیں گے، لوگوں سامنے اللہ ان کو ذلیل کریں گے، اس کی تذلیل ہوگی، توہین ہوگی، سب کے سامنے شرمندگی ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے کسی کی تھوڑی سی زمین بھی لے لی، تھوڑی سی زمین، انچ ہے، 2 انچ ہے، 3 انچ ہے، تھوڑی سی زمین ہے، ناجائز لے لی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس ناجائز زمین لینے والے کو اللہ تعالیٰ 7ویں زمین تک دھنسا دیں گے، وہ غرق ہو جائے گا زمین میں۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم اپنی زمین کی سیٹنگ کرتے 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 سڑک کو بھی اپنی زمین میں ملا دیتے ہیں، دوسروں کی زمینیں اپنی زمین میں ملا دیتے ہیں۔ تو تھوڑی سی زمین کسی کی ماری، 7ویں زمین میں اللہ اس کو دھنسا دے گا۔ اور ایک اور حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بالشت زمین کسی کی ظلم سے ہڑپ کر لے گا تو کیا ہوگا؟ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو مجبور کریں گے، زمین ظلماً قبضہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مجبور کریں گے کہ اس زمین کو کھودنا شروع کر۔ وہ زمین کو کھودتے کھودتے وہ 7ویں زمین تک پہنچے گا، پھر اس زمین کا کڑا بنا کے اس کی گردن میں لٹکا دیا جائے گا، 7 زمینیں اس کے گلے میں ہوں گی۔ یہ قیامت کا منظر ہے۔ آج جس قیامت سے ہم بے خبر ہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون چل رہا ہے، وہاں سارا راز کھل جائے گا۔ فرمایا اگر کسی سے مسئلہ پوچھا گیا، کوئی علم کے بارے میں پوچھا گیا اور اس نے بات چھپا لی، صحیح نہیں بتایا،
قیامت والے دن اس کو جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ آپ نے میرے سے مسئلہ پوچھا، میں نے مسئلہ آپ کو صحیح نہیں بتایا، مسئلہ میں نے چھپا لیا پیٹ کے لیے کہ میری آمد کا ذریعہ بند نہ ہو جائے، کہیں نوٹ نہ ملے، دنیا نہ ملے، مال نہ ملے، علم چھپا لیا، مسئلہ چھپا لیا، صحیح نہ بتایا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنم کی آگ کی لگام ڈالی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جو غلط بات کرتا ہے، غلط بیان کرتا ہے، جہنم کی آگ کی کینچی سے ان کے ہونٹ کاٹے جائیں گے۔ یہ قیامت کو ہونے والا ہے۔ فرمایا جس نے قرآن حفظ کیا پھر قرآن کو بھلا دیا، قرآن کو بھلا دیا، قیامت والے دن جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ اجزم ہوگا، یعنی کوڑ کی مرض میں مبتلا ہوگا، جو کوڑی ہوتا ہے۔ قرآن پڑھنا تو آسان ہے، اس کو یاد کرنا بہت مشکل ہے۔ تو جس طرح قرآن پڑھا ہے اب اس کی حفاظت بھی کریں، اس کو یاد بھی کریں۔ جس طرح کوڑی ہوتا ہے، اس کے جسم سے خون پیپ ہر وقت بہتا رہتا ہے، گوشت کٹتا رہتا ہے، گرتا رہتا ہے، اسی حال میں وہ کھڑا ہوگا اگر قرآن کی قدر نہ کی، قرآن کو یاد نہ کیا، قرآن کو سنبھالا نہ۔ تو میری درخواست ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا ہے وہ روزانہ تھوڑا تھوڑا وقت قرآن کو دیں اور قرآن کو یاد کریں، روزانہ قرآن کی تلاوت کریں۔ ایک روایت میں آتا ہے جو قرآن پڑھ کے قرآن کو چھوڑ دیا، بھلا دیا، قرآن اٹھانا نصیب نہیں ہے، اب قیامت والے دن جب یہ کھڑے ہوں گے تو ان کے منہ کے جو دانت ہیں وہ سارے گر جائیں گے، منہ میں دانت نہیں ہوں گے۔ یہ سارا منظر قیامت کے دن ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں تو یہ فرمایا تھا کہ ان کے جو محل تھا، ان کے محل کی چھتیں گر پڑی، یہ دنیا کی سزا تھی، دنیا کا عذاب تھا، لیکن قیامت کے دن جو رسوئی ہے وہ علیحدہ ہے۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو رسوا کرے گا، اور ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو کہیں گے این شرکائی الذین کنتم تشاقون فیہم، میرے وہ شریک کہاں ہیں جن کو میرے ساتھ تم شریک کیا کرتے تھے، جن کے بارے میں تم جھگڑا کیا کرتے تھے، وہ میرے شریک کہاں ہیں؟ کسی نے اللہ کے ساتھ سورج کو شریک بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ چاند ستاروں کو شریک بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ جانوروں کو شریک بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ سانپ کو شریک بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ گائے کو شریک بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ درختوں کو شریک بنا لیا، کسی نے اللہ کے ساتھ کسی نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا۔ عبادت کرنی تھی رب کی، انہوں نے کی غیر رب کی۔ پھر اللہ پوچھیں گے وہ کہاں ہے میرے علاوہ جن کو تم سجدہ کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہے میرے علاوہ جن کی تم عبادت کیا کرتے تھے، وہ کہاں ہے میرے علاوہ جن کی تم منت منوتی مانا کرتے تھے، وہ کہاں ہے میرے علاوہ جن کی تم نظر نیاز مانا کرتے تھے، وہ کہاں ہیں میں رب کو چھوڑ کر جن سے تم اولاد مانگا کرتے تھے۔ یہ سارے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تُشَاقُونَ فِيهِمْ، اب سارے چپ کھڑے ہوں گے جو اللہ کا شریک ٹھہرانے والے ہوں گے، کوئی نہیں بولے گا، کوئی جواب نہیں دے گا۔ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور کہیں گے وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين،
بے شک آج رسوائی اور برائی ہے کافروں پر، جن بدبختوں نے دنیا میں اللہ کو نہ مانا، اللہ کی نہ مانی، نبی کو نہ مانا، نبی کی نہ مانی، قیامت کے دن ان کے لیے رسوائی ہوگی، بربادی ہوگی، ہلاکت ہوگی۔ تو آج کی آیت کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ جب کوئی اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ دنیا میں بھی سزا دیتا ہے اور قیامت کے دن بھی دردناک سزا ہوگی۔ پھر جب فیصلہ حساب کتاب ہوگا، جنت والے جنت میں، جہنم والے جہنم میں، پھر جہنم میں علیحدہ عذاب ہوگا، جہنم میں علیحدہ سزا ہوگی۔ اور وہاں کیا ہوگا، جس طرح انشاءاللہ وہ بات آگے چلتی رہے گی، وہ ساری باتیں سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اس مختصر زندگی میں ہمیشہ والی زندگی کی، جو مرنے کے بعد ہمیشہ والی زندگی ہے، کب بھی ختم ہونے والی نہیں، اس کی تیاری کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔